میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس آپ نے سورہ الانعام کا آخری رکوع اور اس کی تفسیر کو سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ہوگا، اور اگر اس کو ہم 8ویں سپارے کے رکوع کے تناظر میں مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ 8واں رکوع ہے 8ویں پارے کا، اور سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ الاعراف کی پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف میں جاؤں، اس سے پہلے سورہ الاعراف کا مختصر سا تعارف کروانا، جیسا کہ ہمارا منہج ہے اور معمول ہے کہ ہم صورتوں کی ابتدا میں ان صورتوں کا ایک مختصر سا جائزہ اپنے حاضرین اور ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے جو مضامین ہیں ان کا اجمالی طور پر آپ کے سامنے تذکرہ ہو جائے اور آپ کو اس کا پہلے سے علم ہو جائے۔ سورہ الاعراف جو ہے یہ 24 رکوع پر مشتمل ایک طویل سورت ہے، اور اس کی 204 آیات ہیں۔ 24 رکوع ہیں اور 204 آیات ہیں، اور یہ 9ویں پارے تک جائے گی، اور یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے، اور اس کی 5 آیات کے متعلق اہل علم بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 آیات جو ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ کی 201 آیات کو جو نزول ہے وہ مکے میں ہوا۔ چونکہ ان آیات کا تعلق مکے سے ہے، مکے میں ان کا نزول ہوا 201 آیات کا، اور 5 کا تعلق مدینے سے ہے، تو اس لیے اس پر مکی کا جو اطلاق ہے وہ بطور تغلیب اس پر مکی کا اطلاق کیا جائے گا، کیونکہ اس کی زیادہ تر آیات کا جو نزول ہے وہ مکے میں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 7 بڑی صورتوں کو یاد کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا اور ان کو حفظ کیا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو اجر عظیم اور بہت کثیر اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ان 7 بڑی صورتوں میں سورہ الاعراف کو بھی شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ مستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سورہ الاعراف اپنے مضامین کے لحاظ سے چونکہ اہل مکہ اس کے مخاطب رہے ہیں، تو اس کا انداز جو ہے سورہ الاعراف کا اہل مکہ سے خطاب، بت پرستی کی تردید، انبیاء پر آنے والی تکالیف، اور قیامت کے دن ایمان لانے والوں کے حالات، جہنمیوں کے حال احوال، اور انبیاء سابقین کے واقعہ، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ زیادہ رونما ہے، اس کے اندر زیادہ ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلعم بن بعور، وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہی تھی، تو وہ شخص خسارے میں گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر مقارم اخلاق، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس میں قیامت کے احوال اور انبیاء سابقین کو جھٹلانے والوں کے حال احوال، ان کے عذاب کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفیع جو ہے اس میں زیادہ پائی گئی، کہ آپ کو تسلی اور تشفیع دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملات کیے گئے، آپ استقامت فرمائیے، جیسا کہ آپ پہلے سے استقامت پر ہیں اسی پر قائم رہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دین کو
مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب پھیلا دے اور ان لوگوں کا شر اللہ تعالیٰ دفع فرما دے گا۔ یہ سورت کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پہلی 3 آیات ہیں الف لام میم صاد، اے حبیب یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ تو تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ پہلی آیت الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، اس پر پہلے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں۔ جب ہم نے ابتدا کی تھی تفسیر کی، الف لام میم کی تفسیر میں نے بیان کرتے ہوئے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات کا علم اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حروف مقطعات کو جانتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اور جو رسول کریم کی اتباع کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے تقوی کے حسب حال اس پر ان رازوں کو منکشف فرماتا ہے۔ تفصیلی گفتگو العبریز میں سیدنا عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے کہ آپ نے ان الفاظ کی توجیحات اور تشریحات اپنے نقطہ نظر سے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اس لفظ کا معنی یہاں پر یہ مراد لیا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر وسعتیں ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جوامع القلم بنایا گیا ہوں، میری بھی ایک بات کے کئی معنی ہیں اور ہر معنی اپنے مقام پر حق ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان حروف مقطعات کی تشریحات کو جانتے ہیں۔ باقی جس پر اللہ تعالیٰ آشکار کرنا چاہے، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ ان حروف مقطعات کے متعلق کیا عقیدہ رکھا جائے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف کا علم رکھتے ہیں؟ یہ جو ہے قاف حا یا عین صاد اور دیگر الف لام میم صاد الف لام میم قاف، اس طرح کے جو الفاظ ہیں صورتوں کی ابتدا میں آ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کا علم اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا؟ تو علامہ آلوسی نے بڑی فیصلہ کن بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کنکریوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلوا کر کلام کروا سکتا ہے تو یہ الفاظ بھی خود بول کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں کہ ہمارے مفاہیم اور ہمارے مطالب یہ ہیں۔ اور ایک آخری بات کروں گا کہ یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جو آپ کی گفتگو کو نہ سمجھتا ہو، آپ کی گفتگو کا معنی نہ جانتا ہو، آپ کی لغت سے نا آشنا ہو، اور یہ جانتے ہوئے آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، مثلا آپ عربی زبان میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ عربی زبان کو وہ شخص نہیں جانتا، تو یہ عمل عبث ہوگا، فضول ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو نہیں جانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب سے کلام کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، اے محبوب یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ ڈر سنائیں یعنی آپ اس سے آخرت کے حال احوال، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر، پچھلی امتوں کے جو حال احوال ہوئے انبیاء کی نافرمانیوں پر وہ پکڑ میں آ گئے، وہ ان لوگوں پر بیان کیجئے تاکہ ان کے دل پسج جائیں، نرم ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ اور وذکر للمؤمنین، یہ کتاب نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا۔ ظاہری بات ہے منشور حیات ہے، اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے اور اسے چھوڑ کر اور اولیاء یا حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔
بہت سے لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں ولیوں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو۔ یاد رکھیے کہ اولیاء دو قسم کے ہیں، ایک اولیاء رحمان ہیں، ایک اولیاء شیطان ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، ایک شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے قریبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لہم البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی ولیوں کے راستے پر چلنے کے لیے ایک عام مومن اور بندہ مسلم کو دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر ان کی اتباع کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون سے ہیں؟ اولیاء رحمان، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ اب ان صاحبان تقوی کا راستہ انسان کو دکھایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر میری بارگاہ میں التماس کر، عرض کر کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو صاحبان تقوی ہے۔ سورہ لقمان میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ، کہ اے بندے اس شخص کی اتباع کر جس نے میری بارگاہ میں رجوع لایا، یعنی جو میرے ساتھ جڑ گیا تو اس کی اتباع کر۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو، تو یہاں پر اولیاء شیطان ہیں جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ کہ اولیاء رحمان۔ اولیاء رحمان کے لیے تو ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوبوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قلیلا ما تذکرون، اور بہت ہی کم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، یعنی عقل اور فہم میں ان کے یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور قرآن کریم کا منشور کیا ہے، آیات کا غلط ہیر پھیر ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے عرض کیا، اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ایسی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تبلیغ جاری رکھنے کا اصل میں حکم دیا گیا، اور نافرمانوں کا انجام بھی سنا دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہم السلام نے اس وقت مقرر تک اپنا کام مکمل کیا اور اللہ کے حکم سے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمان قوموں کے لیے ایک حکم لے آیا۔ تو وہ لوگ راتوں کو یا دن کے وقت عذاب میں مبتلا ہوئے، مختلف قسم کے عذاب کی کیفیات تھی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور کسی کو ایک زوردار چیخ نے ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کو ہواؤں نے اٹھا کر پٹکا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی طاقت پر اتنے نازاں تھے کہ وہ درختوں کو دو ہاتھوں سے اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہواؤں سے پٹک کر، کسی قوم کو پانی میں ڈبو کر، کسی قوم پر پتھروں کی بارش کر کر، اور کسی قوم کو ساتویں آسمان پر لے جا کر اس کی بستی کو الٹا کر دیا گیا، اور وہاں سے اس بستی کو جب الٹا کیا گیا تو وہ بستی زمین پر اسی طرح آ کر گری، اور تمام کے تمام لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے عبرت کا نشان بن گئے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو جب ان پر عذاب آئے تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب لگاتار جاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں اور وہ علاقہ اور بستی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اب جب ان کی قوم نے سیاہ رنگ کے بادل دیکھے تو اہل عقل اور اہل حکمت بول اٹھے، یہ عذاب کے بادل ہیں، یقیناً یونس کے رب نے ہمیں عذاب دینے کے لیے ان بادلوں کو بھیجا ہے۔ تو وہ چیخ اٹھے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرے نبی کو تنگ کیا، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یاد رکھیے کہ اگر عذاب آنے سے پہلے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کا امکان
کافی حد تک قوی ہوتا ہے، لیکن جب وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے یا وہ فرشتوں کو دیکھ لے تو ایسی صورتحال کے اندر اب وہ عالم غیب سے عالم شہود کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس شخص پر اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہیں آ جاتا۔ جب وہ غرغرہ کی حالت میں آ گیا، اس نے فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لیا، تو اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے، ان لوگوں سے سوال کرنا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ اب یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قہر دیکھیں گے، یہی نافرمان قومیں تو رسولوں کی تبلیغ اور دعوت کا انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، اگر آتا تو ہم ضرور اس کی اتباع کرتے۔ اب رسولوں سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ تو رسول کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے۔ یہاں پر گواہوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے کہ کیا تم نے اپنی امتوں کو راہ راست دکھایا، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ضرور ان کو تبلیغ کی۔ اب ان کی قومیں جو ہیں وہ اس بیان سے انکار کر دیں گی انبیاء علیہ السلام کی، یہ ہمارے پاس آتے تو ہم یقیناً ان کی اتباع کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انبیاء کی گواہی حق ہے، انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی ہے، ان کی امتیں ان کو جھٹلاتی رہی ہیں اور آج یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اور کیسا ہوگا وہ وقت؟ قرآن کہتا ہے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کے لائیں گے، اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ خاموشی سے ان آیات کو سماعت فرما رہے تھے۔ فلا نقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے ان انبیاء علیہ السلام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل واقعے کا علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعضاء سے گواہیاں لیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کو بتائیں گے، ان کے فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے، یا باری تعالیٰ یہ اس نے عمل کیے تھے۔ جب یہ لوگ اس سے بھی انکار کریں گے تو ان کے جسم کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ چھپا ہوا نہیں رہے گا، ہر چیز گواہی دے گی۔ یوم تبلی السرائر، اس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کا تولا جانا یہ علمی عقائد کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اس پر تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک پلڑا ہے جس میں نیکیاں بھی اور برائیاں بھی دونوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یقیناً وہی فلاح و بہبود پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اہل جنت ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہیں اور رب کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال میں اعمال کا تولا جانا، نامہ اعمال کا تولا جانا میزان میں، یہ بات تو برحق ہے۔ یہاں پر اب ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں، نیکیاں ایسی چیز ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، اور برائیاں ایسی چیز ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، تو اب ان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی برائیاں ہوں یا اچھائیاں ہوں، ان کو ایک
اجسام کی صورت دے گا، یعنی وہ نظر آنے والی صورت میں آ جائیں گی اور ان کو تولا جائے گا۔ نیکیاں، اعمال اور اعمال صالح یہ حسین جسموں کی صورت میں پیدا کر دیے جائیں گے، اور برے اعمال کبھی جسموں میں بدل دیے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ یا یہ ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال جن صحائف پر لکھے گئے، جن پرچوں پر لکھے گئے، جن کاغذات پر لکھے گئے، یا جو فرشتوں نے لکھا ہے ان پرچوں کو تولا جائے گا، یا ان کاغذات کو تولا جائے گا جو فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال لکھے ہیں، برائی کے یا اچھائی کے۔ اس پر مختلف تفاسیر ہیں کہ ان کو اب کون سی صورت دی جائے گی، اس پر تو قیامت کے دن ہی انسان اطلاع پائے گا۔ دیکھیے یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی، اس تفسیر میں جو راجح تفسیر مفسرین نے جس پر ہم اپنا اعتقاد اور اعتماد کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال کو ایک خوبصورت اور حسین صورت دی جائے گی، اور بد اعمالیوں کو ایک ایسی صورت دی جائے گی جس کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے گا۔ نیک اعمال اور برے اعمال کو صورت کس صورت میں دی جا سکتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں یا ایک دمبے کی صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر ذبح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو صورت دینے پر قادر ہے، اور ان چیزوں کو اگرچہ یہ عرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اعراض کے مقابلے میں اجسام اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، اور ان اعراض کے مقابلے میں جو اجسام ہوں گے وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ نیک اعمال ہیں تو وہ حسین ہوں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک حجم کی صورت میں نامہ اعمال کو ترازو میں رکھے گا، جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور قیامت کے دن اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے گا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے میزان جو ہے یہ برحق ہے، گمراہ فرقے اس کا انکار کرتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق آپ کو اس بات کی گواہی دیتے نظر آئیں گے کہ اس مسئلے پر بھی بہت سے بد مذہبوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو میں 3 احادیث اس ضمن میں پیش کر دوں کہ جن میں میزان اور اعمال کا تولا جانا اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کتاب الطہارت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب کچھ اگر تم لے آؤ اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھ دو، اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو پہلے پلڑے سے وہ بھاری ہوگا۔ یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، درخت، سمندر ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حشرات ہیں، کچھ بھی ہے، ملائک ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، عرش، کرسی، لوح قلم ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو ایک طرف پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کو ترازو میں رکھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ میزان میں بھاری ہے۔ ایسی ہی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس کو اگر پلڑے میں میزان میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے میرے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو، اس کو چاہیے حسن اخلاق اور حسن معاشرت اختیار کرے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے نیک اعمال میں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کرنے سے مراد انکار کرتے تھے، یا اگر آیات سے مراد انبیاء لیا جائے تو ان کو شہید کیا گیا، ان کو تکالیف دی گئیں، اور اگر آیات سے مراد اس وقت کی کتابوں کی آیات لیا جائے تو انہوں نے ان کے احکامات کو صراحتاً جھٹلا دیا۔ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں نیکیاں کم ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا۔
علماء کرام کا یہاں پر ایک قول ہے کہ نامہ اعمال تولا جانا صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. نیکیاں اور برائیوں کا جو معاملہ ہے، نیکیاں کسی کافر کو فائدہ نہیں دیتی، تو علماء کی رائے مفسرین کی یہ ہے کہ کافر کو براہ راست ہی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور ایک رائے یہاں پر ہمیں جو مفسرین کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی جن کو جلد دوزخ میں دھکیلنا چاہے گا، ان کے نامہ اعمال میں اعمال نہیں تولے جائیں گے اور ان کے اعمال کے وزن کے بغیر ہی انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور باقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا والا معاملہ رکھا ہوا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ان کا بھی نامہ اعمال میں وزن وغیرہ نہیں تولا جائے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے کے لیے انسان کے اسباب پیدا کیے، فصلیں ہیں، کھیت ہے، انسان قدم رکھتا ہے تو کشش ثقل سے وہ اگلا قدم رکھتا ہے. یہی انسان جب چاند پر چلا جائے تو اس کا چلنا محال ہو جاتا ہے، وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، زمین کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انسان زمین پر چل رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو راحت دی، غذا ہے، پانی ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، پہناوے ہیں، رہنے کے لیے مکانات ہیں، سورج کی دھوپ ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا. ان اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو شامل کیا. والدین بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، بیوی، بچے، گھر بار، سب کچھ، کھانا پینا، سانس لینا، آکسیجن، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اسباب مہیا کیے. اللہ نے فرمایا انسان بہت ہی کم شکر ادا کرتا ہے. قلیلا ما تشکرون، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے اور اس پر اظہار تشکر کیا جائے. نعمت کا تذکرہ کرنا اور اظہار تشکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور دے گا، جیسا کہ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب فرما دے گا. جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا سلسلہ جاری رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام میرے ساتھ ویسے ہی رہیں، تو اس کو چاہیے شکر کو لازم کر لے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ شکر ایک زنجیر ہے جس سے انسان نعمت کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے. جب شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے علم دیا، حسن جوانی دی، مجھے ماں باپ کی نعمت دی، سب کچھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور وہ نعمتوں کے زوال سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناشکری کی بلا سے محفوظ رکھے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا